السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان فاریہ بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان خبر ٹی وی۔ ناظرین، ہماری ینگ جنریشن، ہماری یوتھ، ہمارے بچے جو ڈگری ہولڈرز ہیں وہ یہ گلہ کرتے ہوئے بڑا نظر آتے ہیں کہ ہمیں اپرچونیٹیز نہیں ملتی، ہمیں اس قسم کی جابز نہیں ملتی، اور اگر ہمیں جابز ملیں بھی تو ہم اتنا گرو نہیں کر پاتے جتنی ہم ایفرٹس پٹ کرتے ہیں۔ تو آج بچوں کا اس گلے کو پورا کرنے کے لیے، اس گلے کو ختم کرنے کے لیے میں آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرانے جا رہی ہوں جنہوں نے اپنی محنت سے آج ایک مقام حاصل کیا ہے، اور وہ ایک امپلائر تھے ایک کمپنی میں، اور اب وہ اس کمپنی کے CEO ہیں، اب وہ اس کے اسٹیک ہولڈر ہیں اور اتنے بڑے مقام پہ ہیں۔ میں آپ کی ملاقات کرانے لگی ہوں وائول ٹیکنالوجیز کے CEO مسٹر انجم شہزاد سے، اور ان سے جانتے ہیں ان کی جرنی کے بارے میں، ان کی اچیومنٹس کے بارے میں، ان کے سیکریفائزز کے بارے میں۔ آئیے ان سے ملتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں ان کی کہانی، ان کی زبان۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام فاریہ، تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر ٹوڈے۔ سر ویلکم سر۔ سر ہمارے بچے، ہماری یوتھ بہت ڈس اپوائنٹڈ ہے، بہت زیادہ آج کل کے دور کو لے کر، اپرچونیٹیز کو لے کر۔ تو ہم نے تو یہاں آنا ہی تھا، ہم نے تو ڈھونڈنے تھے ایسے لوگ جنہوں نے زندگی میں کچھ اچیو کیا ہے، جنہوں نے زندگی میں کچھ پایا ہے، اور آپ کی جو زندگی ہے وہ بالکل ایک ایسی کہانی کی مانند ہے کہ جو بچوں کو اگر وہ سنیں تو وہ کچھ سیکھیں اس سے۔ تو اس لیے ہم یہاں آئے ہیں، تو آپ کی زندگی کو تھوڑا ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، آپ کی اچیومنٹس کو ہم تھوڑا ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، کیا اجازت ہے ہمیں؟ جی جی بالکل بالکل جی، آئی لو ٹو بی شیئر وٹ ایور یو وانٹ ٹو بی آسک می۔ آئی تھنک سو، جو بات آپ نے کی کہ یار جو نیو جنریشن یا ینگ جنریشن دے آلویز بلیم کہ یار دے ڈونٹ ہیو این اپرچونیٹیز ایکچولی، بٹ آئی سی کہ یار رب کی کائنات کے نظام کو دیکھیں نا تو اللہ تعالیٰ کی ذاتیں ہر انسان کے لیے جو نیچرل ریسورسز وہ سیم ہے۔ آپ کے لیے بھی 24 گھنٹے ہیں، میرے لیے بھی 24 گھنٹے ہیں، جتنی دھوپ آپ کے لیے ہے شاید اتنی باقی نیچرل ریسورسز جتنے بھی ہیں ہم سب کے لیے ایکولنٹ ہے۔ اٹس آل ڈپینڈ کہ آپ ان ریسورسز کو کتنا ایفیشینٹلی یوز کرتے ہو۔ 24 گھنٹے آپ کے پاس ہیں، 24 گھنٹے میرے پاس بھی ہیں۔ ڈفرینس یہاں پہ آتا ہے جہاں پہ آپ اس کو یوٹیلائز کیسے کرتے ہو۔ بالکل۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ یار جہاں پہ بھی آپ کہیں پہ پرابلمس دیکھو نا، وہ دیٹس این اپرچونیٹی فار یو ٹو سالو۔ ہم پرابلم سے ہمیشہ بھاگتے ہیں، سو پرابلمس اٹ سیلف دیٹ برنگس یو دا اپرچونیٹی فار یو if you have a willingness to solve those challenges and problems. I think so that's the way to see things. Wherever you see any problem, that's the opportunity for you if you solve them. کیا بات ہے، یہ تو ایک میسیج مل گیا ہمیں اس کے جواب میں۔ سر میں یہ جاننا چاہتی ہوں مسٹر انجم صاحب کہ ہم نے یہ سنا کہ آپ نے ایز اے امپلائی اس کمپنی کو جوائن کیا تھا، تو کیا ڈیزگنیشن تھی آپ کی اور کیسے آپ نے اپنی پروفیشنل لائف کا آغاز کیا؟ میں نے ایز اے سینئر سافٹ ویئر انجینئر سے اسٹارٹ کیا اپنا کیریئر، دین بیکم دا پروجیکٹ مینیجر، دین سینئر پروجیکٹ مینیجر، دین ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، دین دا CTO آف دا کمپنی، دین دا CEO آف دا کمپنی، دین دا CEO۔ آئی تھنک اٹس اے لانگ جرنی جو میں نے پچھلے 12 سال میں نے کی ہے، جرنی طے کی ہے۔ بٹ دا گڈ پارٹ از، بٹ میں ہمیں گراؤنڈ سے ہر رول پہ میں نے پلے کیا ہوا ہے۔ آئی گیٹ اے چانس ٹو ورک ایز اے بزنس ڈیولپر پرسن، سیلس پرسن، مارکیٹنگ پرسن، ڈیولپر پرسن۔ سو آئی نو وائل رننگ دس کمپنی، آئی نو کہ یار اگر کوئی بندہ وٹ کائنڈ آف دا پرابلمز ایوری ڈپارٹمنٹ ول بی فیسنگ ایٹ دس مومنٹ، وین دے یوز ٹو کم ٹو می اینڈ ڈسکس کہ سر دس از اے پرابلم، آئی نو کہ یار یہ پرابلمس کیا ہے اور اس کو ایڈریس کیسے کیا جا سکتا ہے۔ So I feel myself so lucky enough کہ یار مجھے چانس ملا کہ میں نے ان سارے رولس کو پلے کیا اور ایکسپیرینس لیا اور پھر یہاں تک پہنچا ہوں۔ اوکے سر، جب آپ یہاں ایز اے امپلائی کام کر رہے تھے، کبھی آپ نے سوچا تھا، ایک خود پہ یقین ہوتا ہے لوگوں کو، کبھی آپ نے سوچا تھا کہ آپ اس کمپنی کے CEO بنیں گے؟ بلیو می فاریہ، میں نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ میں کبھی کسی ٹائٹل کے لیے کام کر رہا ہوں گا، یا میں آئی وانٹ ٹو بی اچیو دس ٹائٹل اونلی۔ بٹ میرا یہ یقین بڑا پختہ تھا، وہ یہ کہ یار آپ نا قدرت کے ساتھ اپنا ایک بینک اکاؤنٹ اوپن کرتے ہو۔ سو بینک اکاؤنٹس کا مطلب ہے کہ آپ اس میں تھوڑا تھوڑا جمع کرتے رہتے ہو، اپنی ایفرٹس پٹ کرتے رہتے ہو۔ سو جس رب کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جاتی ہیں آپ کی ایفرٹس، تو اس کا ریوارڈ بہت بڑا آتا ہے۔ کہ رب العزت جو ہے نا وہ آپ کو اپنی ربانیت کے مطابق نوازتا ہے، پھر آپ کو چھوٹے نمبر گیمس نکال کے بڑے نمبر گیمس میں لے جاتا ہے۔ میرا یہ بلیو ہے آپ اپنا بیسٹ پارٹ پٹ کرتے رہیں، الٹیمیٹلی اس کا ریوارڈ آپ کو مل کے رہنا ہے۔ یہ قدرت کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں کرتا۔ وی ہیو ٹو بی کنسسٹنٹ
putting our efforts consistently and wait and patiently, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ضرور ریوارڈ دے گا. سر میرا یہ پرسنلی سوال ہے کہ جب آپ آج اس مقام پہ ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے کوئی زندگی میں ایسا فیصلہ کر لیا تھا جو آپ کو اس وقت نہیں تھا کرنا چاہیے؟ کیا ایسا کیا فیصلہ میں نے کیا جس کی وجہ سے میں آج یہاں پہ ہوں، یا مجھے کیا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں کوئی پچھتاوا ہے آپ کو؟ I don't have any regret in my life actually. I do have a failures, but definitely failure is another step that takes you towards your success as well. So regret, I don't have a regret. I think so. I used to work in a maybe small company, 5 people companies لے کے میں نے 50,000 لوگوں کی کمپنی تک کا کام کیا ہوا ہے. When I come back to my home country, then I realized کہ یار this is something. شاید اس وقت مجھے لگتا تھا کہ یار I was having a very good salary over there. I was working in a Fortune 500 companies at that moment. But اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے نا جو کچھ کام لینا چاہ رہے ہوتے ہیں. So I come back to my home country and I joined Vival Technology. So جب میں نے اس کمپنی کو جوائن کیا تھا, I think so literally we were having around 3 to 4 developers teams only. I see there's a lot of problems there. There are a lot of to be fixed. There are lots to improvise things. Processes nahi hai, systems nahi hai. I see as an opportunity. Then I decided this is a place where I can excel I can implement all the learning that I had in my previous companies. I feel myself lucky enough کہ یار مجھے وہ پلیٹ فارم ملا جہاں پہ میں نے وہ سارے ایکسپیرینس جو گین کیا تھا انٹرنیشنل, وہ میں نے یہاں پہ موقع ملا میں نے امپلیمنٹ کرنے کا. Here we are at this moment. سر آپ نے کہا ایک بہت چھوٹے سے سیٹ اپ سے اس چیز کی شروعات ہوئی اور آج لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وائول ٹیکنالوجی گلوبلی جو ہے وہ گرو کر رہا ہے اور کرتا ہی چلا جا رہا ہے. تو تھوڑا سا کمپنی کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کی گلوبلی کیا امیج ہے اور کتنا گرو کر چکی ہے؟ جی آئی تھنک سو ابھی اس وقت دیکھا جائے تو ہم ملٹی نیشنل کمپنی ہیں. اس میں پاکستان ہمارا ہیڈ آف کوارٹر ہے جہاں پہ پوری ڈیولپمنٹ ہم دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ یو اے کے اندر, یو ایس اے کے اندر اور کے ایس اے کے اندر ہمارے آفیسز ہیں. اور وی ہیو ایکسپینڈیڈ ان ٹو ادر کنٹریز ایز ویل. اوور آل اسٹرینتھ دیکھا جائے تو اوور آل مور دین 200+ امپلائیز ہیں اس وقت. اور اس کے علاوہ جو آن سائٹ ہیں, اس کے علاوہ کچھ ریموٹ ریسورسز ہیں فرام ادر کنٹریز, آئی مین یوکرین, انڈیا, آئی مین فرام ادر کنٹریز ایز ویل. دے آلسو ورکنگ ریموٹلی فار اس ایز ویل. تو سر آپ اے آئی کا آج کل دور ہے, تو وائول ٹیکنالوجی اے آئی کو کس طرح جو لے کے چل رہا ہے؟ آئی تھنک سنس دا GPT ببل کا ہمارا لائک اسٹارٹیڈ جو ہے نا, اس میں ہم بہت سیریس رہے ہیں. پچھلے 2021 سے ہم نے بہت زیادہ کینلی اے آئی کے اوپر کام دیکھنا شروع کیا. اور اس کی آئی تھنک پچھلے 2 سال میں ہم نے اپنے آپ کو ریڈی کیا ہے کہ ہم اے آئی کو ایز اے ٹول یوز کریں اور ٹو انہانس آر ایفیشنسی, ٹو امپروو دا پروڈکٹیوٹی. سو آئی تھنک سو ہم نے اوور آل اپنی کمپنی کا جو SDLC جس کو ہم کہتے ہیں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل, اس کو آلموسٹ کافی حد تک ہم نے اے ڈریون کر دیا ہوا ہے. اب ہمارے جو سافٹ ویئر ڈیولپرس ہیں, ریسورسز, ناٹ اونلی دے آر ڈوئنگ دا کوڈنگ اینڈ ڈوئنگ دا سافٹ ویئر پارٹ, ناؤ دے آر اے پاور ڈیولپرس ناؤ. سو آئی کین سے کہ یار جو وائول ٹیکنالوجی کے پاس ڈیولپرس ہیں, دے کین پروڈیوس ایٹ لیسٹ 3x more efficiency as compared to the traditional software developers, because they already equipped with AI. So they are efficiently using, even though for each and every department that we have in our office, including the design department, the QA department, the project management office, they're all AI driven now. So that's taking, we are taking as a proud moment کہ ہم well ان چند companies میں ہیں جنہوں نے AI کو early start adopt کیا, اور now we are in a better position where we are delivering efficient results to our end customers as well. سر ینگ جنریشن, یوتھ, اس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیونکہ جو سکسیزفل ہوتا ہے وہ زیادہ اچھا بتا سکتا ہے کہ ہاؤ ٹو بیکم. میں یہ ایک ایڈوائس دینا چاہوں گا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ امپلائمنٹ از دا بیسٹ سورس ٹو لرن دا انٹرپرینورشپ, رادر دین آپ کے پاس کروڑوں روپے کی کیپٹل آپ انویسٹمنٹ پہ لے. سر سب کہتے ہیں کہ آج کل جو ہے وہ بزنس کا دور ہے, ٹریڈنگ کا دور ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے امپلائمنٹ کرو. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ امپلائمنٹ کریں تاکہ آپ ایکسپیرینس اور ایکسپوجر لیں پہلے اس فیلڈ کا. جب آپ کے پاس ایکسپیرینس ہوگا, دین یو کین ہیو یور آن سیٹ اپ ان اے بیٹر وے, یو کین رن دا کمپنی ان اے بیٹر وے.
اور جو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا ڈیورنگ امپلائمنٹ کہ آپ کو 8 گھنٹے کا پے کیا جاتا ہے, یو آر ورکنگ فار 8 hours اونلی. سوری ٹو سے پھر یو آر ویسٹنگ یور ٹائم اف یو وانٹ ٹو بیکم این انٹرپرینور. اگر واقعی انٹرپرینور بننا چاہتے ہیں, یو ہیو ٹو گو ایکسٹرا مائل. آپ کو آپ کے درجن جو ہے نا وہ 13 ہونے چاہیے اور 12 نہیں ہونے چاہیے. جب آپ اپنے درجن 13 کریں گے, مین یو آر ایڈنگ more value to the company, and you are giving extra to the company, or you are keep learning, you are doing work that you have been assigned, and even though not assigned to you, you are doing extra work for the company. اور یہ جو ایکسٹرا دیتے ہو آپ کے لیے نئی اپرچونیٹیز اوپن کرتا ہے, اور آپ کے لیے اس نئی اپرچونیٹیز پہ اپنے آپ کو چیلنج کرنا کا موقع ملتا ہے. یار دس از واٹ یو کین ڈو آلسو apart from your core job, you can do this one, this one, this and this one too. That helps you to take the exposure of the whole business. سر ایک میرا پرسنل سوال ہے کہ ہم اکثر وہ پروفیشن جوائن کرتے ہیں جو ہم کرنا نہیں چاہتے. پاکستان میں تو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہاں انجینئرنگ کر کے نہ بیٹھے ہوتے تو آپ کیا ہوتے؟ کیا شروع سے شوق یہی تھا؟ آئی تھنک سو, مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات, ہر انسان کو اللہ نے نا کسی کام کے لیے چنا ہوا ہے. سو آپ کو وہی کام کرنا چاہیے جس کے لیے آپ کو بنایا گیا. اس کے لیے 3 نشانیاں میں چاہوں گا کہ وہ ہر انسان کو, اگر وہ 3 نشانیاں اگر پوری اترتی ہیں تو ہی از ان اے رائٹ فیلڈ, ادروائز ہی ہیز ٹو میک اے چینج. نمبر 1, جس کام کو آپ کر رہے ہو نا, اس کام کو کرنے سے آپ ٹائم اینڈ اسپیس سے آؤٹ ہو جائیں, آپ کو وقت کا احساس نہ رہے. اٹ مینس کہ جو آپ کام کر رہے ہو اللہ کی ذات آپ سے وہی کام لینا چاہتی ہے. دوسرا, جو آپ کام کر رہے ہو صرف معاوضے کے لیے نہ کر رہے ہو. صرف معاوضہ اس لیے ورڈ یوز کر رہا ہوں کہ صرف وہ پیسے کے لیے کام نہ کریں, وہ آپ کا پیشن ہونا چاہیے. تیسرا, جو آپ کام کر رہے ہو اس کام کی وجہ سے چاہتے نہ چاہتے ہوئے آپ کا اگر دشمن بھی تعریف کر دے آپ کے کام کی, اٹ مینس کہ یار اللہ نے آپ کو اسی کام کے لیے بنایا اور آپ اسی کام میں رہتے ہوئے اپنی الٹیمیٹ سکسیز کو اچیو کر سکتے ہو. سو جب میں الٹیمیٹ سکسیز کی بات کرتا ہوں تو یہ ہے کہ جب آپ کسی کام کو کرنے میں اپنا دی بیسٹ پٹ کرتے ہو, وہ کام آپ کو رب کی ذات سے کنیکٹ کر دیتا ہے, اس کی پہچان, اس کی معرفت الہی تک لے کے جاتا ہے. اور وہ کام آپ کو رب کی جب شناخت دے دیتا ہے تو آپ اللہ کے ہاں اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہو, اللہ آپ سے وہ کام لینا شروع کر دیتا ہے جس سے وہ راضی ہو جاتا ہے. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کے کام میں ہی آپ کی مقصد حیات ہوتا ہے, چھپا ہوتا ہے, جس کو آپ نے, کیونکہ اللہ نے آپ کو اس پوری کائنات کا کارخانہ جو ہے نا رب کی ذات نے لگایا ہوا ہے. سو جس نے کارخانہ لگایا ہی نوز بیٹر کہ یار میں نے کس سے کیا کام لینا ہے. ہماری اور آپ کی ڈیوٹی یہ ہے, جو ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے نا اس کو ہم پوری نیک نیتی سے, ایمانداری سے ہم نبھائیں. اور جب ہم اس کام کو اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ کریں گے, وہ کام آپ کو رب کے قریب لے جائے گا, اور رب کے قریب لینے کا رب کی پہچان دے گا. وہ الٹیمیٹلی آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ ہے. سر آنے والے سالوں میں وائبل ٹیکنالوجی کو کہاں دیکھتے ہیں؟ آئی تھنک سو وائبل ٹیکنالوجی پاکستان کے اندر گلوبل انڈسٹری میں اگر ہم دیکھیں تو آلریڈی بہت ویل ریکگنائزڈ ہے. ہم نے 2022 میں وی گاٹ نا اپاشا ایوارڈ, جس میں ہم نے ICT سروسز میں جیتا. اپکٹ ایوارڈ جو ایشیا پیسیفک ایوارڈ ہوتا ہے جس میں کچھ 16 کنٹریز ہوتی ہیں, وہاں پہ ہمیں بیسٹ ICT سروسز سلوشن کا ایوارڈ ملا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ ہم ٹاپ 100 میٹاورس انوویٹرس میں ہمارا نام ہے وائبل ٹیکنالوجیز کا, جو سب سیکٹر ہمارا بلاک بائٹس ہے. آئی تھنک سو انٹرنیشنلی وی آر ویل ریکگنائزڈ, اور اوور آل دیکھا جائے تو ہم 500,000 یوزر آڈینس جو پوری دنیا میں ہے جس کو ہم سرو کر رہے ہیں اس وقت اپنے سافٹ ویئر سروسز اور سولوشنس کے تھرو جو ہے. رہی بات کہ ہم اپنے آپ کو نیکسٹ کہاں دیکھ رہے ہیں, آئی تھنک سو ہمیشہ وائبل ٹیکنالوجیز کا ایم رہا ہے کہ وہ ہمیشہ ٹاپ ناچ ٹیکنالوجیز میں اپنے آپ کو لوہا منوائے. بیک ان 2017 کے اندر ہم نے بلاک چین پہ کام شروع کیا تھا, جہاں پہ جب لوگوں کو پتہ بھی تھا میٹاورس اور بلاک چین کیا چیز ہوتی ہے. سو وی آر ورکنگ ان Web3 اینڈ میٹاورس اسپیس سنس لانگ ٹائم ناؤ. سملرلی AI از سم تھنگ جس پہ ہم بہت زیادہ کام کریں. سو ابھی آج کل جو ہم کام کر رہے ہیں وہ AI ایجنٹس پہ کام کر رہے ہیں. سو ہم آرگنائزیشنس کے اندر جو آپ کا ریپیٹیو ورک ہے یا ایٹ لیسٹ آٹومیشنس
ہم اپنے SDLC کو آٹومیٹ کر رہے ہیں یوزنگ AI ایجنٹس. سو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں آپ کے 2 طرح کے ایجنٹس جو کام کر رہے ہوں گے, ایک ورچوئل ایجنٹس اور ایک آپ کا فزیکل ایجنٹ. فزیکل ایجنٹس آپ کے جو مینوفیکچرنگ انڈسٹریز ہیں وہاں پہ ہیومنس کی جگہ مشینس کام کر رہی ہوں گی, اور جہاں پہ مینٹل ورک ریکوائرڈ ہے, انٹلیکچوئل ورک ریکوائرڈ ہے, وہاں پہ ورچوئل ایجنٹس کام کریں گے. سو پچھلے 20-30 سالوں میں جتنا کام ہوا ہے وہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن میں کام ہوا ہے, اور اگلے 20-30 سال جو ہے نا وہ AI ایجنٹک ٹرانسفارمیشن پہ ہوگا. سو آنے والے دور میں بزنسز کے آرگ اسٹرکچر کے اندر ایجنٹس کہیں نہ کہیں اپنی پوزیشنس کریٹ کر رہے ہوں گے, آئدر وہ فزیکل فارم آئدر وہ ورچوئل فارم میں. سو وائول ٹیکنالوجی آئی تھنک سو پائنیئرز ہوگا ایجنٹک AI ٹرانسفارمیشن میں, جو اپنے اوور آل سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کو شفٹ کر رہا ہے ایجنٹک AI کے اوپر. اور دس از کائنڈ آف دا کمپیٹنسی دیٹ وی آر بلڈنگ فار آور آن فرسٹ بائی ایکسپیرینسنگ بائی ٹرانسفارمنگ آور انٹرنل آپریشنس ٹو دا ایجنٹک آپریشنس کے اندر. اس کمپیٹنسی کو پھر ہم گلوبلی ہر بزنسز کی ٹرانسفارمیشن کے لیے ہم یوز کریں گے. سو آنے والے دور میں وائول ٹیکنالوجی اپنی پوزیشننگ ایز این ایجنٹک ٹرانسفارمیشن میں لیڈر اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے. سو دیٹ وی آر سیئنگ ایز اے کمپنی ان نیکسٹ فیو ایئرس. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, آج ہم آئے تھے وائول سلیوشن مسٹر انجم شہزاد سے ملنے اور ان کی زندگی کے بارے میں جاننے کہ کس طرح انہوں نے اتنا بڑا مقام حاصل کیا, کس طرح انہوں نے اتنی زیادہ سکسیس حاصل کی, کیسے سنبھالی اتنی بڑی کی کمپنی, کیسے سنبھال رہے ہیں وہ اتنی بڑی گلوبل جو کمپنی ہے اس کو کس طرح گرو اور کرا رہے ہیں وہ, اور نوجوان نسل کو انہوں نے بڑا اچھا پیغام دیا کہ کس طرح گرو کرتے ہیں, اپنے پیشن کو لے کر چلیں, اپنے ایمبیشن کو نہ چھوڑیں اور محنت کرتے رہیں, مستقل مزاجی سے محنت کریں تو آپ کو آپ کا مقام ضرور ملے گا اور اسی دنیا میں ہی ملے گا. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا ناظرین. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسی کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت اللہ کے بعد.